ایک طرف تو ملک صاحب کی بیٹی پنکی نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ وہ صرف اور صرف نیلم آپی سے ہی پڑھے گی۔ نیلم آپی ہے بھی تو اتنی اچھی، اتنا پیار کرتی ہیں اس سے، اور اس کی اس ویران زندگی میں ایک امید جگا ڈالی ہے اس نے۔ ملک صاحب تو ابھی تک نیلم کی خوبیوں سے نا واقف تھے، لیکن جب ان کی بیٹی اتنی ضد کرے گی تو یقیناً وہ بھی پتہ کروانا چاہیں گے کہ آخر نیلم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ پنکی صرف ان سے ہی پڑھنے کی ضد کر رہی ہے۔ دوسری طرف زبیر کے گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ زبیر کو کسی نے زہر دیا ہے۔ اب تو یہ ماں بیٹیاں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک طرف تو زبیر کا اچھا خاصا مہنگا علاج ہونے والا ہے اور دوسری طرف گھر کی ساری نقدی اور زیورات سب چوری ہو چکے ہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہسپتال کا خرچہ کیسے پورا کریں گے۔ زبیر کی ماں کو ایک ہی آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ زبیر کی گاڑی کو بھی بیچ دیا جائے، یوں آہستہ آہستہ شاید ان کی ساری جائیداد ہی بک جانے والی ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ ستارہ اور جہانگیر نے مل کے ہی سب کچھ کیا ہے، پر ان سب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی زیادہ ظالم نکل آئے گی۔ انہیں تو یہی لگا تھا کہ زبیر اس کو بھی تھوڑا بہت دھمکائے گا تو زینت کی طرح سیدھی لائن پہ آ جائے گی، اور سب رات کو سکون کا سانس لے کے سوئے تھے کہ کس طرح زبیر کی ایک ہی ڈانٹ سے یہ ستارہ بھی پوری لائن پہ آ گئی، سب کے کھانے کا بھی انتظام کر دیا اور رات میں سب کو دودھ بھی بنا کے پلا کے گئی۔ یہ سب لوگ تو خوشی خوشی سوئے تھے کہ اب سے ستارہ سے بھی زینت کی طرح ہی کام لیا جائے گا اور دوبارہ سے عیاشی کے دن شروع ہو جائیں گے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ صبح انہیں ہوش جب آئے گا تو تبھی ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ لیکن ستارہ بھی صحیح انہیں ٹکر کی ملی ہے، وہ ان کی ڈانٹ ڈپٹ سے ڈرنے والی بالکل نہیں تھی، اچھا خاصا سکون سے اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن ان بہنوں کو سکون نہیں آ رہا تھا، بلا وجہ ہی زبیر کو اس کے خلاف بھڑکانے میں لگی ہوئی تھیں۔ اوپر سے یہ سدرا جو کہ بھائی کے گھر کو ہی تباہ کرنے میں لگی ہوئی تھی اور اسے اپنے گھر گرہستی کی تو فکر ہی نہیں تھی، الٹا اپنے خاوند سے بھی گھر کے کام کاج کروا رہی تھی۔ اسے تو یہی غلط فہمی تھی کہ پتہ نہیں وہ کون سی حسن کی ملکہ ہے کہ اسے اتنا اچھا ہسبینڈ بھی مل گیا جو اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے اور اس کی جی حضوری کرتا پھرتا ہے، اور اسے یہی لگتا تھا کہ اگر زینت بھابھی پہ اس نے الزام لگایا ہے تو یقیناً وہی اسے بھڑکا رہی ہوں گی اور اسے اکسانا چاہ رہی ہوں گی اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جہانگیر بھی اس قسم کا لوفر انسان ہو سکتا ہے۔ وہ تو جب ستارہ کے ساتھ سارا مال لے کے غائب ہوتا ہے اور اس کے منہ پہ طلاق کا تمانچہ دے مارتا ہے، تبھی جا کے سدرا میڈم کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں۔ اسے پچھلی اگلی ساری باتیں یاد آتی ہیں کہ کس طرح وہ ستارہ کے آگے پیچھے پھرتا تھا اور ستارہ بھی ہنس ہنس کے اس کو پھنسانے کی کوششیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے زبیر بھائی کے سامنے الزام لگانے کی بھی کوشش کی، لیکن زبیر بھائی اس دفعہ ستارہ کے اوپر روب جھاڑنے کی بجائے اپنی بہن کو ہی ڈانٹنا شروع کر دیا کہ بلا وجہ میری بیوی کے اوپر کوئی الزام تراشی مت کرنا، اپنے اس آوارہ شوہر کو اپنے قبضے میں رکھو اور یہاں پہ نہیں صحیح رہتا تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ جا کے اسی کے گھر میں رہو۔ سدرا کو تو اسی دن پتہ چل گیا کہ یہ ستارہ ہے، زینت بھابھی کی طرح میں اس پہ کوئی بھی الزام لگاؤں گی اور زبیر بھائی اس کے بعد میری سائیڈ لے لیں گے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ ستارہ نے تو زبیر بھائی کو پوری طرح اپنی مٹھی میں قید کر رکھا ہے، اور اب جا کے اسے اس دن کا بھی احساس ہوتا ہے جب زینت بھابھی اپنی صفائی میں کچھ پیش کرنا چاہتی تھیں اور کچھ کہنا چاہتی تھیں کہ یہ جہانگیر ہی ہے جو میری بچی کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، لیکن سدرا نے زینت بھابھی کی تو ایک نہ سنی، الٹا زبیر بھائی کو بلا کے زینت پہ ایسے الٹے سیدھے الزامات لگائے کہ زبیر نے اس کو تو گھر سے ہی نکال باہر کیا بیٹیوں سمیت۔ اب طلاق لینے کے بعد جب وہ گھر میں بیٹھے گی تو یقیناً اس کے ہوش بھی آہستہ آہستہ ٹھکانے آ جائیں گے کہ جب کسی مظلوم کے ساتھ کچھ برا کیا جاتا ہے تو اس کا اجر اللہ میاں ضرور دکھاتے ہیں۔ اوپر سے زبیر کی بھی آنکھیں زیادہ زہر پلائے جانے کی وجہ سے شاید ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ وہ جب جاگتا ہے ہوش میں آتا ہے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، سب کچھ دھندلا دھندلا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹرز تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اگلے کچھ دن ان کے لیے بہت کریٹیکل ہونے والے ہیں اور ان کی بینائی تو شاید زندگی بھر کے لیے غائب ہو جائے۔ ابھی تو ماں بہن کو زبیر کی فکر ہے، اسی لیے ماں اس کی گاڑی بیچ کے اس کا علاج کروانا چاہتی ہیں، لیکن جب پتہ چلے گا کہ وہ آنکھوں سے ہی جا چکا ہے
اور نہ تو وہ دکان پہ بیٹھنے کے قابل رہا ہے اور نہ ہی کمائی کر کے لائے گا۔ تب جا کے یہ ماں بہنیں بھی اس سے منہ موڑ لیں گی، جن کے آگے پیچھے وہ اپنی بیویوں کو تنگ کرتا آیا تھا۔ ان کے کہنے میں آ کے اس نے زینت جیسی وفادار اور اتنی خدمت گزار بیوی کو بھی اتنا تنگ کیا کہ اسے گھر سے بھی نکال دیا، اور پھر اپنی ہی بیٹی کی طبیعت خراب ہونے پہ جب اس کی بیوی بھیک مانگنے اس سے تھوڑی سی مدد لینے آئی تو اس نے دھکے مار کے اسے دکان سے بھی نکال دیا۔ اب اس کی آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی اس کی آنکھیں کھلیں گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب وہ زینت کے پاس مدد کے لیے جائے تو شاید وہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے پھر بھی اس کی مدد کر دے، کیونکہ زینت کی مدد تو اب ڈاکٹر صاحبہ بھی کر رہی ہیں، اور اس کے بعد ملک صاحب نے بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ اب سے آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوا یا کوئی بھی آدمی آپ لوگوں کو تنگ کر رہا ہوا تو آپ یہاں پہ بلا جھجک آ سکتی ہیں، میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ ادھر زینت جس کے کھانوں کی دھوم تو ڈاکٹر صاحبہ کی آئی ہوئی پارٹی میں سب لوگوں میں مچ چکی ہے، اور اس کے بہت سے گاہک بھی بن چکے ہیں جو اپنی دعوتوں میں اسی کو ہی کھانا بنانے کے لیے بلانے والے ہیں، کیونکہ یہ سب ڈاکٹرز تو جانتے ہیں کہ باہر کے ان ہائیجینک فاسٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے تو طبیعت خراب ہوتی ہے۔ گھر کا صاف ستھرا اور اتنا لذیذ کھانا تو انہوں نے شاید زندگی میں پہلی دفعہ کھایا ہے۔ وہ سب تو زینت سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ کی ساس تو زینت کے ماتھے پہ بوسہ بھی دیتی ہیں اور اسے تبھی بتا دیتی ہیں کہ بیٹا بہت ہنر ہے تمہارے ہاتھ میں، تم ایک دن بہت زیادہ ترقی کرو گی۔ ڈاکٹر صاحبہ جانتی ہیں کہ زینت کو اس وقت پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس کی بیٹی بھی بیمار ہے اور وہ اکیلی ہے، اس کے شوہر نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے، اوپر سے ایک اتنے بدتمیز انسان سے وہ قرضہ لے چکی ہے جس کا قرضہ اسے واپس جلد از جلد کرنا ہوگا۔ اسی لیے ڈاکٹر اسے اچھی خاصی رقم دے دیتی ہیں کہ میرے گھر پہ پرماننٹ جاب کرو گی، اور میری ان دوستوں کے گھر میں بھی جو کھانا بناؤ گی سمجھو اس کا بھی ایڈوانس دے دیا ہے۔ زینت تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اب جب ملک صاحب ان لوگوں کو بلا کے ان سے ساری حقیقت جاننا چاہیں گے کہ آخر اسلم جیسا آوارہ انسان ان کے پیچھے کیوں پھر رہا ہے اور ان کو اتنا بدنام کیوں کر رہا ہے، تو زینت جو کہ ڈاکٹر صاحبہ کے مشورے کے بعد سے بہت زیادہ بہادر ہو چکی ہے، وہ ملک صاحب سے کوئی بھی بات نہیں چھپائے گی اور انہیں سب کچھ صاف صاف بتا دے گی کہ کس طرح اسلم نے اس کے شوہر کے گھر سے اس پہ بری نظر رکھی تھی، اور پھر جب اس کی بیٹی بیمار ہوئی تو مدد کرنے کے بہانے اس سے پیپرز پہ دستخط بھی کروا لیے، اور اس کے بعد اسے یہی کہا کہ تم میرے سے ملتی جلتی رہو تو یہ قرضہ میں تمہارا معاف کروا دوں گا اپنی خالہ سے۔ اب تو ملک صاحب کو اسلم پہ شدید غصہ آتا ہے کہ وہ بلا وجہ ان مظلوم عورتوں کو تنگ بھی کر رہا ہے اور ان کے اوپر الزام لگا کے انہیں محلے سے نکال باہر پھینکنے کا مجھے کہہ رہا تھا۔ وہ تو فوراً اپنے گارڈز کو بلائے گا اور انہیں کہے گا کہ اسلم کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالو اور یہاں پہ فوراً لے کے آؤ۔ اس کے گارڈز ایک ڈھابے پہ اسلم کو کھانا کھاتے دیکھیں گے اور اسے اٹھا کے ملک صاحب کے سامنے لے آئیں گے، اور اس کے بعد ملک صاحب مار مار کے اس کا بھرتا بنا دیں گے اور اسے کہیں گے کہ زینت کے ساتھ ساتھ نیلم سے بھی معافی مانگو، کیونکہ تم نے اس کے گھر جا کے ان دونوں کو بہت تنگ کیا ہے۔ اسلم کے ہوش تو بہت جلد ٹھکانے آنے والے ہیں، لیکن زبیر کو عقل کب آئے گی، اور اس کی فیملی کے جو گناہ اتنے زیادہ ہیں تو ان کو اور کتنی سزا ملنے والی ہے، یہ سب تو ہم آنے والی ایپیسوڈز میں ہی دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔